بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آقا نامدار تاجدار فتح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامع الکلم میں ارشاد فرمایا ہے: الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، اور جو چیز کم ہو اور کافی ہو اس مال سے بہتر ہے اور اچھا ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو غفلت میں اور لاپرواہی میں ڈال دے. یہ جوامع الکلم کے الفاظ. جوامع الکلم ان کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے الفاظ بہت مختصر اور تھوڑے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب بہت ہی زیادہ وسیع ہے. دو دوست ہیں، ایک کا نام ہے شفیق بلخی اور دوسرے ہیں ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو مشہور بزرگوں میں، اور مشہور بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں دوست بھی. تو ایک مرتبہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کی غرض سے آئے. سلام مصافحہ ہوا تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت، میں 2-4 مہینے کے سفر پہ جا رہا ہوں، تو سوچا کہ سفر طویل ہے، لمبا ہے، حالات کیسے بنے سفر میں، آگے ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے میں ملاقات کی غرض سے اور زیارت کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کر کے اپنے سفر پر رواں دوا ہو گئے. کچھ ہی دن گزرا تھا کہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں اس مسجد میں نظر آئے جہاں ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا کرتا ہے. تو ابراہیم ابن ادہم سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی یہ تو ایک لمبے سفر پہ گئے تھے اور
کئی مہینوں کے سفر میں گئے تھے اور چند ہی دنوں میں واپس آ گئے. آخر ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے واپس آنے کی؟ فجر کی نماز کے بعد دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی. پوچھا، معلوم کیا کہ بھئی آپ تو ایک لمبے سفر میں گئے تھے اور ابھی چند دن گزرے ہیں اور آپ واپس آئے. تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ اس سفر کا سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں دوران سفر ایک چٹیل میدان، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی انسان زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے وہاں قیام کیا، پڑاؤ کیا، رکا وہاں پر. دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا پرندہ جو معذور ہے، اسے آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اور وہ پرندہ اپنی قوت پرواز بھی ختم کر چکا ہے، اڑ نہیں پا رہا، تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ اس پرندے کو دیکھ کر کے مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اللہ کیسے اس پرندے کو جلا رہا ہوگا، کھلا رہا ہوگا. فرماتے ہیں کسی درمیان میں نے ایک پرندے کو آتے ہوئے دیکھا جو اپنے چونچ میں چارہ لے کر کے آیا، اور اس نابینا معذور پرندے کو جو اڑ نہیں سکتا تھا اس کی چونچ میں چارہ ڈالا اور چلا گیا. کچھ دیر کے بعد پھر آیا، پھر اس کی چونچ میں ڈالا اور چلا گیا. کئی بار اس نے کیا. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو پھر وہ نہیں آیا. تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ ایک معذور پرندے کو اللہ رب العزت چٹیل میدان میں ایک صاحب پرواز پرندے کے ذریعہ روزی پہنچا رہا ہے، تو اللہ رب العزت جب اس کو بھوکا نہیں مار سکتا، اس کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، تو ہمیں کیسے بھوکا دیکھے گا؟ چلو ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کا مہیا فرمائے گا. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر کے اپنے سفر کو ادھورا چھوڑ کر کے واپس آ گئے. اور پھر یہ واقعہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس واقعے کو سنا اور ان کی سوچ کو سنا تو ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ شفیق بلخی مجھے تمہاری سوچ پر بڑی حیرت ہوئی. غور کرنا اس جملے پر. فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری سوچ پر بڑی حیرت ہوئی کہ تم اتنی بیکار سوچ رکھتے ہو، اتنی خراب سوچ رکھتے ہو، تم معذور پرندہ بننا چاہتے ہو، تمہارے اندر یہ حوصلہ کیوں نہ پیدا ہوا کہ تم وہ صحیح سالم پرندہ بنتے جو لوگوں کے یا اس پرندے کے روزی پہنچانے کا ذریعہ بن رہا. تمہارے دل کے اندر یہ خراب سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ تم اپنے آپ کو اپاہج اور مفلوج کیوں بنانا چاہتے؟ تمہارے اندر یہ سوچ کیوں ڈیولپ نہ ہوئی کہ تمہاری وہ کیفیت پیدا ہو جائے جس کے پاس میں پرواز بھی ہے، جس کے پاس میں ہنر بھی ہے، قوت بھی ہے، اور پھر وہ کما کے لے کر آ رہا ہے، اس پرندے کو کھلا رہا ہے. تمہاری یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے، تمہیں یہ فکر پیدا ہونی چاہیے، تمہارا یہ خیال پیدا ہونا چاہیے. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی اس جملے سے میری آنکھیں کھل گئیں، میرے دیدے کھل گئے، اور میں نے سوچ لیا کہ نہیں، ابراہیم بن ادہم جو کہہ رہے ہیں بات وہی ٹھیک ہے. کہ جو واقعہ ہے یہ صرف یوں سرسری
انداز سے سن کر کے نظر انداز کر دینا کریں، بلکہ یہ واقعہ باعث عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی پر بوجھ بنے ہوئے اور بوجھ بننا چاہتے ہیں، جن کے ہاتھ پیر ہیں، اپنے ہاتھ پیر مار سکتے ہیں، اپنی پیٹ کے لیے، دو روٹی کے لیے وہ کما سکتے ہیں، لیکن بس لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ مدینے میں دیکھا آپ نے ایک نوجوان کو سوال کر رہا، آپ علیہ السلام نے پوچھ لیا بھائی سوال کیوں کر رہے ہو، ماں کیوں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول کوئی ذریعہ نہیں کمائی وغیرہ کا۔ آپ نے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ایک عرض کیا کہ ایک پیالہ ہے، ایک گدڑی ہے۔ فرمایا لے کے آؤ اس کو منگایا اور مچھلی نبوی میں اس کو نیلام کیا، آپ نے اس کو فروخت کیا، بیچا، اس سے جو روپے اور پیسے اکٹھا ہوئے فرمایا کہ اس سے کچھ غلے خرید کر گھر میں رکھ کے آؤ، ایک پلہاڑا خرید کر لے کر کے آؤ۔ اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل جاؤ اور وہاں سے کاٹ کر کے لاؤ، لکڑیاں بیچو مارکیٹ میں، اور اتنے دنوں تک میں تمہیں مدینے کے اندر دیکھنا نہیں چاہتا، اتنے دنوں تک میں تمہیں مدینے میں دیکھنا نہیں چاہتا، نکل جاؤ تم مدینے سے۔ پھر وہ صحابہ رسول گئے اور لکڑیاں کاٹ کر کے بیچ رہے الحمدللہ مہینے بھر کے اندر ان کے پاس میں اچھا خاصا اثاثہ ہو گیا۔ تو دوسروں پر بوجھ بننا اور دوسروں کی مدد کا انتظار کرنا، وہ دے گا تو پھر کام چلے گا، وہاں سے آئے گا تو پھر کام چلے گا، سوال کرنا اور مانگنا یہ نہ نبی کو پسند ہے اور نہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بڑھیا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جوامع الکلم کی بات ہے، نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن ضعیف اور کمزور مومن سے بہتر ہے، طاقتور مومن ضعیف اور کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اور طاقتور ہونا ایمان کے اعتبار سے بھی ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے، روپے پیسے کے اعتبار سے بھی ہے، جسم جثے کے اعتبار سے بھی ہے، طاقت و قوت کے اعتبار سے ہے۔ وہ کمزور ہونا ایمان کی بھی کمزوری ہے، اسلام کی بھی کمزوری ہے، عقیدے کی بھی کمزوری ہے، اعمال کی بھی کمزوری ہے، روپے پیسے کی بھی کمزوری ہے، جسم جثے کی بھی کمزوری ہے۔ طاقتور مومن بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہو، ضعیف اور کمزور۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور۔ اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو کسی کا دست نگر نہیں بننا چاہیے، کسی کا دست نگر نہیں بننا چاہیے کہ فلاں دے گا تو پھر ہمارا کام چلے گا۔ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپنے دست بازو سے حلال روزی کما کر کے خود اپنا پیٹ پالے اور اپنے متعلقین اور محبین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ حلال روزی کما کر کے اپنا پیٹ پالے اور اپنے متعلقین اور محبین جن کے ان پر حقوق ہیں ان کی بھی کفالت کر، ان کی بھی پرورش کرے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ وما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ وہ مال، وہ روزی جو کم بھی ہو لیکن کافی ہو، گزارا ہو جاتا ہے اس سے، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، وہ روزی بہتر ہے اس روزی سے جو بہت زیادہ ہو لیکن انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے، سرکشی میں ڈالتا ہے، اس کو بھٹکاتا ہے اور گمراہی کے راستے پہ لا کے ڈال دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
اس ہفتے بہت سارے مضمون تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے